بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سے رات کو نا جب افطار ہو چکی تھی تو اس کے بعد ایک خبر نے میڈیا پہ گردش کرنا شروع کی، بلکہ افطار سے پہلے کی بات ہے کہ دنیا ٹی وی پہ چلنا شروع ہوا۔ پھر اکلوتے اور چہیتے چینل اے آر وائی نے دنیا سے پہلے اس کو چلانا شروع کر دیا۔ اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی جناب کہ عمران خان صاحب سے منسوب بانی پی ٹی آئی کے نام سے جو بیانات ہیں، جو ٹکرز ہیں، وہ چلنے لگ پڑے، جس میں عمران احمد خان نیازی نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے جی جنرل سید عاصم منیر صاحب جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کو، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے یعنی عمران خان کو یا میری بیوی یعنی بشرا مانیکا اس کو کچھ ہوا، ان کی جان چلی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا یا مار دیا گیا، تو یہ جو آرمی چیف ہے جو عاصم منیر ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے۔ بڑا گھسا پٹا سا بیان ہے جی، پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اتنا اس کی فینٹیسی کیوں کریٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بیان تو مختلف مواقع پہ دیا نا جی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کو تو آپ چھوڑ دیں، عمران خان کو، جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، جو نیچے جتنی ایک پوری وہ گینگ ہے اور جو یوتھیوں کے نزدیک رہنما کہلاتے ہیں، ان سب نے یہ بیان بار بار دیے ہوئے ہیں۔ 9 مئی جو ہے وہ کیا تھا؟ 9 مئی کس چیز کا شاخسانہ تھا؟ 9 مئی یہی تھا نا کہ پاکستان کے تمام حالات کی جو ابتری ہے اور پاکستان کی معیشت کی جو تباہی ہے اور پاکستان جو ترقی کے راستے پہ نہیں جا رہا، اس کے پیچھے بقول ان کے اور ان یوتھیوں کے نزدیک جو ہے وہ فوج ہے، اور صرف فوج نہیں ہے بلکہ جنرل عاصم منیر ہے۔ یہ ان کا میں ورژن بیان کر رہا ہوں۔ اصل بات تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں جو کچھ کیا گیا، کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا، اور اب پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کیا کی، میں اس طرف بعد میں آتا ہوں۔ تو یہ بیان چلا، اور پھر یہ بھی بیان چلا کہ ایک طرف تو یہ بیان چلا اور دوسری جانب یہ بھی بیان چلا کہ میں اگر جنرل ریٹائرڈ باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں جس نے کہ میری حکومت گرائی تھی، پھر میں کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں، اور کسی سے بھی اگر ملاقات کر سکتا ہوں تو میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ ملتی جلتی لمبی چیزیں تھیں جو عمران خان کے ساتھ منسوب کر کے، بلکہ منسوب کر کے کیا، عمران خان نے واقعی کل یہ بیانات دیے تھے، اور پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا سیاسی قیدی ہے کہ جس کو 7 کمروں پہ مشتمل ایک جگہ دی گئی ہے جس پہ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، جو اندر ورزشیں بھی کر رہا ہے، جو اندر لاکھوں روپے کے کھانے بھی کھا رہا ہے، جس کو اندر وہ والی دوائی انورٹڈ کاماز میں وہ بھی فراہم کی جا رہی ہے کہ جس کو لیے بغیر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ 9 مئی کے بعد جو غلطی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے یہ تھا، آپ کے اوپر سیدھے حملے ہوئے تھے، جنرل ہیڈ کوارٹرز کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا کہا تھا 65 کی جنگ میں بھارتیوں نے کہ ہم شام کی جو چائے ہے وہ لاہور کے جم خانہ میں پئیں گے، اور آپ نے جم خانہ کو بنیاد بنا کے وہاں پہ سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، اور آپ نے ان کو بی آر بی پاٹا پور جو ہے وہ کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا۔ تو اب تو آپ کے جی ایچ کیو کے اوپر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اب تو آپ کے مجسموں کے ہاتھ میں سے گجرانوالہ کینٹ کے باہر رائے والی گیٹ کے اوپر وہ جو مجسمہ لگا ہوا تھا فوجی کا، اس کے ہاتھ میں پاکستان کا فلیگ تھا نا جی، اس کو اکھاڑا اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا، پاکستان کے مقدس فلیگ کو، مقدس پرچم کو اکھاڑ کے زمین پہ پھینکا، اور نیازی کی پارٹی کا غلیظ جھنڈا جو ہے، میں کوئی یار نہیں مجھے یہ کہنے میں، اگر پاکستان کے جھنڈے کو گرا کے اس کے مقابلے میں لگے گا تو نیازی کی پارٹی کا وہ غلیظ دو رنگا بلکہ ترنگا جس کے اندر 3 رنگ ہیں، سفید، سرخ اور سبز، اس کو وہاں پہ لگا دیا گیا تھا۔ تو وہ سیدھا آپ کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا تھا، کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی گئی تھی۔ میں کیا دہراؤں گا، میں اگر 9 مئی کو دہراؤں گا، میں 9 مئی کے واقعات کو کروں گا تو وہ پھر بورنگ ہو جائے گا، کیونکہ سب کو پتہ ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد ان کو لٹکانا چاہیے تھا، وہ ایک بڑا اچھا موقع تھا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ ان کو ایک ایک کر کے نشان عبرت بنانا شروع کر دیتے، لیکن نہیں ہوا۔ وہ جو ننگی گالیاں، گندی گالیاں تو نہیں، ننگی گالیاں جو صنم جاوید جیسی ایک سستی خاتون نکالتی پھرتی رہی، وہ گالیاں آپ ذرا سنیں نا، ذرا اس کے اوپر لگائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ مردانہ ننگی گالیاں جو وہ دیتی رہی، وہ سینٹ کے الیکشن میں تھی۔ ہار گئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سینٹ کے الیکشن میں تھی، اور وہ جو ایک
بزرگ ایک گاڑی کے چھت کے اوپر بیٹھ کے یاسمین راشد نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے. اور وہ گنڈا پور اب آپ کا وزیر اعلیٰ ہے. وہ فیصل جاوید خان سامنے آ چکا ہے. اور وہ عمر ایوب اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کا جنازہ پڑھا, اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا, اور اب وہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے. تو اب کچھ نہیں کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. اگر کچھ کیا ہوتا تو آج معاملات اتنے بے قابو میں کہوں گا وہ نہ ہوتے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں نا کہ ایک ادریس نامی کلپرٹ جو ہے اس کو فوجی عدالت کی جانب سے کل رہائی ملی. اب اس کو جتنا اچھالا گیا, اور خاص طور پہ اگر آپ یوتھیوں کے سٹیٹسز کو دیکھیں اور ان کے سوشل میڈیا کی کیمپین کو دیکھیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہمارا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے, اس نے اب للکار کے عاصم منیر کو کہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہوگا اور وغیرہ وغیرہ, اور باقاعدہ اس نے ٹکر لے لی. اب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے, جو نون لیگ ہے, جو پی ڈی ایم ہے, جو حکومت میں لوگ ہیں, جو اے این پی ہے, جو فضل الرحمان ہے, فلاں فلاں فلاں, وہ کچھ نہیں ہے, ان سے کوئی مقابلہ نہیں عمران خان کا. یہاں پہ اب جو سچویشن ہے دیٹ از جنرل عاصم منیر ورسز عمران خان, یا یہ جیتے گا یا یہ جیتے گا, یا یہ ہارے گا یا یہ ہارے گا. باقی تو وہ شہباز شریف کے بارے میں کون سا صیغہ جمع استعمال کیا جاتا ہے عمران خان کی طرف سے, ہمیشہ صیغہ واحد استعمال کیا جاتا ہے. تمیز, تہذیب, اخلاق, اخلاقیات کا کوئی دائرہ تو آپ کو نظر نہیں آتا. اور وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں جو انہوں نے یہ پنگا لیا ہے, اور انہوں نے جو وہ حکومت قبول کی ہے جو ان کی بنتی نہیں تھی. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ یار یہ حکومت دوبارہ عمران خان کو دے دینی چاہیے تھی, کیونکہ یہ تو 6 مہینے نہیں نکال سکتا نا. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر عمران خان کو حکومت مل جاتی ہے تو عمران خان کے پاس کون ہے؟ شیرو مروت, گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, علی ظفر, اور یہ 4-6 دوسرے, عمیر نیازی, اظہر ماشوانی, صنم جاوید خان, فیصل جاوید. تو یہ کیا کریں گے؟ ان کی سی ویز کتنی ساری سٹرانگ ہے گورنمنٹ کو, ایک حکومت کو, ایک ملک کو چلانے کے لیے. پہلے یہی ہوا ہے نا جی, 2018 کے بعد یہی تو ہے جو ملک کا بیڑا پی ٹی آئی نے غرق کیا ہے, اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا کے اور خود ہیرو بنے بیٹھے ہیں. اب شکر ادا کریں جنرل باجوہ کا کہ جو ان کو عدم اعتماد کے بہانے ہٹا کے ان کو سیاسی شہید بھی بنا گیا, اور ان کو دوبارہ سے ہیرو بھی بنا گیا, ورنہ یہ تو اپنی موت آپ مر چکے تھے. تو میں وہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو ادریس نامی بندہ جس کو فوج نے کل رہا کر دیا, اب اس کے اوپر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ دیکھیں جناب اب رہا کرنا شروع ہو گیا. حالانکہ ہم نے آپ کو چند دن پہلے یہ بتایا تھا کہ ایک مشروط آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کیس میں, جو کیس یہ تھا کہ کیا فوجی عدالتوں کو سویلین کا ٹرائل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں شرط یہ لگائی گئی تھی کہ جناب وہ لوگ کہ جن کے اوپر مائنر سا الزام ہے 9 مئی کے حوالے سے, تو وہ کیسے ہے کہ مثلا جب 9 مئی ہو رہا تھا, جب بلوہ ہو رہا تھا, جب مجسمے توڑے جا رہے تھے, جب جہازوں کو آگ لگائی جا رہی تھی, جب کور کمانڈر کے ہاؤس میں گھسا جا رہا تھا, جب جی ایچ کیو کی طرف پتھراؤ کیا جا رہا تھا, جب یہ سارا تماشا جاری تھا, تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے ہوا تھا نا جی. ادھر سے نیازی کو جب گرفتار کیا تھا تو ایک دم سے ہوا تھا. تو اگر وہاں پہ کوئی راہگیر تھا, کوئی چل رہا تھا, تو وہ جو جیو فینسنگ ہوتی ہے, جو نادرا کے ذریعے ڈیٹا اور پھر تصویریں اور کیمرہ اور سیف سٹی اور فلاں فلاں, اس میں بھی کچھ لوگ آگے تھے. یعنی اگر آپ جاتے ہیں مارکیٹ جاتے ہیں ابھی عید کی شاپنگ کر رہے ہیں, تو اگر کوئی مداری وہ ڈگڈگی پکڑ کے اور اپنا بندر سامنے بٹھا کے ایک بندر کا تماشا آپ کو دکھا رہے ہیں, تو آپ تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ اس مداری یا ڈگڈگی بجانے والے کے ساتھ ہیں. تو بس یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو بیچ میں کوئی راہگیر تھا کہ اس نے بھی دیکھا اچھا وہ ہو یہ تو اچانک سے انقلاب آنا شروع ہو گیا, تو وہ انقلاب دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, تو بس پھڑیا گیا, تو ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ وہ تھا, اور یہ لکھ کے دے کے آئے کہ یہ نہ کوئی پریس کانفرنس کریں گے, نہ کوئی بیان دیں گے, کچھ نہیں, بس اپنی زندگی گزارے. اور 15 سے 20 لوگ ہیں. اس کے اوپر یوتھیوں کا پروپیگنڈا دیکھیں نا آپ. مطلب اب جاوید چودھری جیسے مطلب آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے جاوید چودھری کی صحافت سے یا طرز صحافت سے, لیکن ایک سینئر آدمی تو ہیں وہ بہرحال پاکستان کی صحافت کے اندر. جاوید چودھری نے آج کا صبح کا ویلاگ کیا کیا کہ میں عمران خان کا فین ہو گیا ہوں, کہ عمران خان نے خود کو بڑے بھرپور انداز میں جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے میڈیا کے اندر. اور یہ عمران خان کی اسٹریٹجی ہے سنس, بلکہ بیفور 2018 جب سے وہ دھرنا ہوا, جب یہ فیض حمید کے لگائے گئے پودے جو آج خط لکھتے جا رہے ہیں, اور جو اب اگلے کئی ڈیکڈز جو ہیں وہ آپ کو عدلیہ میں نظر آئیں گے, ان کا کوئی حل ہے کیا؟ کوئی حل ہے؟ اگر آپ نے باجوہ کو یا فیض حمید کو نشان عبرت بنایا ہوتا تو آج آپ کو یہ دن اور یہ مشکلات نہ دیکھنا پڑتی. اب تو یہ کہا جا رہا ہے نا جی کہ
سوائے مارشل لا کے اب جوڈیشری کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. ججوں کو ایک کور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آج عمران شفقت نے ایون اپنے پروگرام میں کی کہ اگر کل کو مارشل لا آ جاتا ہے حاکم بدہن، تو یہ جو آج ہیرو بنے پھرتے ہیں نا، جو یہاں سے 6 جنہوں نے خط لکھے ہیں اور وہاں سے جو 2-4 ان کے چاہنے والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کو ہیرو قرار دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ یوں ہاتھ باندھے نا، یوں سلام یا پرنام کیے ہوئے قطار میں لگے ہوئے ہوں گے پی سی او لینے کے لیے، اور کوئی ان کو پی سی او نہیں دے گا. تو وہ جڑ کو آپ اگر شاخیں اور پتے کاٹ رہے ہیں، اگر آپ وہ راگیروں کو پکڑ رہی ہے، پھر آپ نے اس کو 10 مہینے ہو گئے تقریباً یا 11 مہینے ہو گئے اور اب آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ان سے لکھوا لیا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ جو جڑیں تھیں، وہ جو فساد کی جڑیں تھیں، اب آپ مراد سعید کو بھی سامنے لیں، اس کو آپ نے کیوں پکڑا ہوا؟ تو ان سب کو آپ نے یہ اسٹریٹجی کچھ غلط سلط ہوتی نظر آتی ہے. سوال بڑا بنیادی ہے. سوال بنیادی یہ ہے کہ عمران خان نے جیل کے اندر سے یہ بیان دیا کیوں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ریاست بڑی طاقتور ہوتی ہے، فوج بڑی طاقتور ہوتی ہے. تو پھر یہ بیان دینا کہ یہ ذمہ دار ہوگا، عاصم منیر ذمہ دار ہوگا، اور اگر مجھے کچھ ہوا یا بشرا پہ کچھ ہوا، اور ہم نے وہ جو توشہ خانہ میں جو گھڑی چور ہے نا، چونکہ جو گھڑی چوری کی اس کے بارے میں دوبارہ سے ایک نیا جسے وہ کہتا ہے نا کٹا کھولا گیا کہ جناب نہیں ابھی ہم نے ایک اور بندے سے اس کا وہ ایسٹیمیٹ لگوایا ہے، تو یہ تو پتہ نہیں اتنے کروڑ کی ہے، تو یہ اس کو 3 ارب ظاہر کر کے اور میری بیوی کو پکڑ لیا اور فلاں کے. زبان لمبی کیوں ہوئی؟ کیوں ایک بندے کو اتنا پریویلیج آپ نے دے رکھا ہے کہ عمران خان کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ حال مقیم اڈیالہ جیل، سزا یافتہ مجرم، 10 سال کے لیے نااہل. یہ موجودہ سٹیٹس ہے عمران خان کا، ایک سزا یافتہ نااہل مجرم جو کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہا ہے. وہاں سے حکومت چلانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہاں سے آج ہم نے وہ فوکل پرسن تعینات کر دیے، کل ہم نے فوکل پرسنز کو ہٹا دیا، پرسوں پھر ہم نے شیر افضل مروت کو نکال دیا، آج ہم نے عمیر نیازی کو نکال دیا، پھر ہم نے بیرسٹر گوہر کو ڈال دیا. صبح سے شام، شام سے رات ہو جاتی ہے. تو آپ کو عمران خان، پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ میڈیا پہ کچھ نظر نہیں آتا. یہ ہے 5th جنریشن وار. یہ ہے بنیادی طور پہ وہ وجہ کہ جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی عملی طور پہ تو تتر بتر ہو گئی. عملی طور پہ تو وکیلوں کے ہاتھ میں جا کے اب وہاں سے بھی وہ ڈگمگا گئی. لیکن آپ کے میڈیا کے اندر آج بھی اگر وہ بندہ ہیرو ہے اور آج بھی اگر اس کو اس طرح سے مہاتما بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کی یہ ناکامی ہے، یہ ریاست کی ناکامی ہے. ریاست نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر حکومت نہ چاہے یا ریاست نہ چاہے یا فوج نہ چاہے تو کیسے آواز باہر آ سکتی ہے عمران خان کی؟ کیسے ملنے دیا جا سکتا ہے؟ بیچ میں صرف جو سہولت کار ہیں وہ تو وہی ہیں نا، خط لکھنے والے، اور وہ ہیں جو خط لکھنے والوں کو ہیرو قرار دیتے ہیں. آپ ان کی پروفائل اٹھا کے دیکھیں نا جی، یہ عہدے داران رہے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ مختلف ٹی وی شوز کے اندر بڑا اپریشیٹ کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پی ڈی ایم کے بڑے خلاف رہے ہیں. ہم یہ ادھر ادھر چلاتے رہے، آپ کو تصویریں دکھاتے رہے، آپ کو سارے پروف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس حقیقت کے بعد کہ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ قید ہو کے بھی قید نہیں ہے، وہ رہا ہے، وہ اسے کوئی گرا نہیں سکا، اسے کوئی توڑ نہیں سکا، اسے تو کیا کوئی پرویز الہی کو نہیں توڑ سکا، کوئی فواد چودھری کو نہیں توڑ سکا، کوئی وہ ملتانی ڈبہ پیر کو نہیں توڑ سکا، تو کہاں عمران خان؟ تو اس کو تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اب چونکہ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، ادھر جنرل عاصم منیر، ادھر عمران خان، تو کیا ہم پھر یہ مان لیں کہ عمران خان جیت گیا اور جنرل عاصم منیر ہار گئے؟ چلے چھوڑیں، اس کو بھی چھوڑیں. پی ٹی آئی جیت گئی، اسٹیبلشمنٹ ہار گئی، فوج ہار گئی. یا پھر 9 مئی کے تناظر کو آپ ذرا سامنے رکھیں کہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں نا جی کہ اسٹیک ہولڈر آپ دیکھیں 9 مئی کا کون تھا. اب آپ انڈیا کی مثال لیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ دلی کے اندر بھارتی فوج کے کسی انسٹالیشن پہ یا انڈیا کے اندر ان کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اندر بھارتی ہی چر دوڑتے ہیں، تو خوشی کس کو ہوگی؟ دشمنی کی بنیاد پہ ہمیں. اب اسی بات پہ آپ اسرائیل کو رکھ لیں، اسی بات پہ آپ امریکہ کو رکھ لیں.
تو جب آپ نے 9 مئی کو یہ کیا اور پاکستانی عوام ٹی وی کی سکرینوں کے اوپر آپ کو پاکستان کی ملٹری کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر چڑھتی دوڑتی، فوجیوں پہ ڈنڈے برساتی، انہیں پتھر مارتی، انہیں گالیاں دیتی، ان کے مجسمے توڑتی، ان کے جہازوں کو آگ لگاتی نظر آئی، تو اس کا بیسک سٹیک ہولڈر وہی تھے نا جن کے یہ ایجنٹ ہیں، جو ان کو لے کے آئے، جن کی سہولت کاری پھر فیض حمید نے کی، اور جن کی سہولت کاری پھر باجوہ نے کی، اور جن کی سہولت کاری ثاقب ناصور نے کی، پھر بندیال نے کی، اور اب بھی ان کے ساتھی یہاں اوپر بھی موجود ہیں اور نیچے بھی موجود ہیں۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہار گئی ہے اور عمران خان جیت گیا؟ اور پھر دیکھیں کہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر تو عمران خان کو جیسے یوتھیے جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر بتاتے ہیں، پھر تو عمران خان کو عید کے کچھ عرصے کے بعد جیل سے باہر ہونا چاہیے۔ وہ جیل سے باہر ہوگا، اور پھر جب وہ ہوگا تو پھر سوچے کہ وہ کتنا مضبوط ہوگا۔ اب یہ تو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک میں نے آپ کے آگے پورا خاکہ رکھا نا، جو کہ عادل راجہ سے لے کر صابر شاکر تک، اور پھر سمیع ابراہیم اور صدیق جان اور آفتاب اقبال، اور یہ جتنے بھی یہ حرام خور جو ان ٹکڑوں پہ پلتے رہے نا، یہ جو کھائی ہڈیاں ان کی طرف پھینکے اور یہ دم ہلاتے ہوئے ان ہڈیوں کو چبا چبا کے، جنہوں نے بیدیاں روڈ کے اوپر اپنے محلات بھی بنا لیے، فارم ہاؤسز بھی بنا لیے، جو خود کو بہت بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، تو یہ ایک تو یہ ان کی بنائی سٹوری ہے نا جی۔ تو چلیں ایک لمحے کے لیے اس سٹوری کو مانتے ہیں کہ اب عمران خان ایک بہت ہی مضبوط لیڈر کے طور پہ باہر آ گیا، اور پھر وہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ جو مطلق العنان حکمران ہوتے ہیں نا جی، وہ ہو گیا۔ اچھا، مجھے مطلق العنانی سے ایک اور چیز یاد ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ میڈیا کے دور میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے آن ریکارڈ یہ بیان دے رکھا تھا صدام حسین کے حوالے سے کہ میں صدام حسین سے نفرت کرتا ہوں، وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ عمران خان کا بیان موجود ہے، لیکن یوتھیوں نے آج کل عمران خان اور صدام حسین کی تصویریں ایسے اکٹھی لگائی ہوتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو ظاہر اس کے ماہر ہیں، اس کے ذریعے کہ جیسے دونوں بچپن کے کلاس فیلو لنگوٹیے یار تھے۔ تو یہ آپ بیسیکلی ہم جیسوں کو یا ہم سے پہلوں کو تو نہیں کر رہے، جنہوں نے دیکھ رکھا ہے یا سن اور سمجھ رکھا ہے، آپ کریں نئی جنریشن کو۔ یہ جو 5th جنریشن وار ہے وہ نئی، وہ 18 20 22 25 سال کے، جن کو منصور علی خان ایک مخصوص لفظ جن کے لیے استعمال کرتے ہوتے ہیں، میں چلیں وہ لفظ نہیں لیتا، ان کے ذہن سازی آپ نے کچھ کی اور کچھ آپ مزید کیے جا رہے ہیں۔ تو اگین اگر عمران خان آ گیا اور پھر وہ وہی مطلق العنان وہ بشار الاسد کی طرح بن گیا، یا جیسے وہ مصر میں آپ نے مطلق العنان سول دیکھی تھی، تو پھر کیا پاکستان کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی جھلکی تو آپ 2018 کے بعد سے دیکھ چکے، ٹیم کو بھی دیکھ چکے۔ ٹن ہوتا ہے نا وہ شیرو، ایسے کر کے یوں ٹن ہوتا ہے، دوائی وہی والی لی ہوتی ہے جو یہ لیتا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ بڑھ گیا کہ لفظ بھی استعمال کرتا ہے، وہاں پہ وہ تمام غلاظت بکتا ہے۔ جب وہ غلاظت بکتا ہے تو آپ اس پہ تالیاں بجاتے ہیں، آپ کی وہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ تالیاں بجاتی ہے، یار کیا خوب آدمی ہے، اس نے لتاڑ رکھے۔ تو یہ ہوگا۔ اب تو پھر بھی پکڑ لیتے ہیں نا جی، پریس کانفرنس کروا دیتے ہیں، کوئی ڈنڈا سوٹا کر دیتے ہیں، کوئی وہ کہا تھا نا جی، دیکھیں نا اس نے کیا کہا تھا گنڈا پور نے، کہ میں جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنا تھا تو اس نے کہا تھا میرے صوبے میں آنے والی ہر فوجی گاڑی بھی چیک ہوگی، تو کیا ہوئی؟ بلکہ انسان کا بچہ بن کے وہ آتا ہے یہاں، وزیر اعظم کے ساتھ تصویریں بھی بنواتا ہے، اور اب کور کمانڈر کے ساتھ میٹنگز بھی کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ تو اگر مطلق العنانی عمران خان کی آ گئی، میں اگین آئی ریپیٹ، ان یوتھیے صحافیوں کے وہ کیا اسے کہ ان کے انٹلیکچوئل سٹینڈرڈز کے مطابق، جو کہ یہ اب کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں چونکہ ہمارے لیڈر نے تو عاصم منیر کو بھی للکار لیا اور سارا کچھ کر لیا، تو اتنا دلیر آدمی ہے، اور رو رہے ہیں جی نون لیگ والے اور ان کے چاہنے والے، اور پیپلز پارٹی والے اور ان کے چاہنے والے، اور مولانا کے چاہنے والے، اور وہ سارے کہ کاش ہمارے لیڈر کے اندر بھی اتنی بات ہوتی کہ وہ بھی اس طرح سے فوج کے آگے کھڑا ہو جیسے یہ کھڑا ہوا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اکثر جب یہ سوال ہوتا ہے نا کہ نواز شریف کا فوج سے پھڈا کیا، یہی پھڈا ہے کہ نواز شریف صاحب پچھلے 30 سال سے 30 ایئر سے اس چیز کو لے کے چل رہے تھے نا کہ یار جب وزیر اعظم میں ہوں، جب ہیوی مینڈیٹ لے کے ہم آتے ہیں، الیکٹ ہو کے ہم آتے ہیں، تو فوج بیچ میں انٹرپٹ ہمیں کیوں کرتی ہے، اس طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی سزا میں کبھی نکال دیا، کبھی لے آئے، کبھی نکال دیا لے آئے، اٹک جیل میں بند کر دیا،
جلا وطن کر دیا. یہی ہوا نا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. یہ تو فوج کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا نا جی. یہ تو باجوہ کو باپ مانتا تھا تو اس باپ کی گود میں بیٹھ کے آیا تھا. لیکن اس کے بعد جب سے باجوہ اس کو ہیرو بنا کے نکل گیا, اس کے اوپر وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک تماشا بنا کے, تو 2 سال کی بکواسیات اور تقاریر کے بعد اب یہ نئی آنے والی نسل کے لیے فوج کے آگے کھڑا ہوا ہیرو بن بیٹھا ہے. تو یہ ہوگا کہ اگر وہ دوبارہ سے اقتدار میں انہی یوتھیے صحافیوں کے نزدیک اس طریقے سے آ جاتا ہے تو پھر پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو آپ بھول جائیں. لیکن ایسا ہو نہیں پائے گا. جو اچھی بات ہے وہ ہو نہیں پائے گا. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو عمران شفقت نے ہی بتایا تھا, رضوان رضی نے ہی بتایا تھا, آپ کو جاوید چودھری نے ہی بتایا تھا, آپ کو منیف فاروق نے بھی بتایا تھا, آپ کو بینیش سلیم نے ہی بتایا تھا. ہم تو خیر کسی کھاتے میں نہیں آتے نا, کہ جناب یہ ان کی بھول ہے. ریاست کبھی ہارے گی نہیں, کبھی نہیں ہارے گی, اور بس آپ دیکھتے جائیں, اور اس میں ان ججوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے. یہ جو سہولت کاری کر رہے ہیں نا, یہ ان کی بھول ہے. بس عید کے بعد آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو یہ کام تیز ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا. اور یہ اس بات کو عمران خان کے چالاک ذہن نے بھانپا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں پچھلے 2-3 اب ان باتوں کے ایک سائڈ 2-3 دنوں میں کیا ہوا. 2-3 دنوں میں یہ ہوا کہ شہریار آفریدی نے بھی اپنی پارٹی کے خلاف بیانات دیے, اور اس نے کہا کہ اپنے وکیلوں کے حوالے کر دیے. قربانیاں دیں ہم, مارے کھائیں ہم, جیلیں کاٹیں ہم, فیملیز ہماری سفر کریں, بچے ہمارے سفر کریں, بیویاں ہماری سفر کریں, اور پھر پیراشوٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں. تو یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں, یہ ایسے نہیں چلے گا, یہ کہا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور, اس نے کور کمانڈر کے گھر جا کے وہاں پہ, وہی کور کمانڈر جی جس کو 9 مئی میں 9 اور 10 مئی کو لاہور والے کو تو چلے وہ ہائی لائٹ ہو گیا نا, پشاور والے کے سامنے بھی تو یہی ہوا تھا نا جی, توڑ پھوڑ گالم گلوچ سارا انہوں نے, اور کرنے والے بھی یہی تھے, یہ گنڈا پور اور ان کے ہواری اور مراد سعید اور سارے. اب وہ وہیں پہ بیٹھ کے سیکیورٹی میٹنگ کے نام پہ ان کے ساتھ افطار کر رہے. تو کیا سگنل گیا کہ اب وہ فوج کے ساتھ ہے, فوج کے آگے دم ہلا رہا ہے گنڈا پور. تو پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی ہوئی تھی نا پچھلے 3-4 دنوں سے. شہریار آفریدی کے حوالے سے شیر افضل مروت کو جو ہٹا دیا, پھر اس نے اپنی وہ ایک سوشل میڈیا ٹیم بنا لی, اور سارا وہ نظر آ رہا تھا. تب ریوائیول, چونکہ عمران خان اور عمران خان کی جماعت جو ہے وہ 5th جنریشن وار کی ماہر ہے, تو اس میں ایک تگڑا بیانیہ چاہیے. وہ تگڑا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کیپٹن, میجر, کرنل, بریگیڈیئر کے ساتھ؟ نو. ایون میجر لیفٹیننٹ جنرلز کے ساتھ نہیں, ڈائریکٹ ان کا چیف. دیکھیں پاکستان آرمی میں جنرل عاصم منیر سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا, ہی از دا کسٹوڈین, ہی از ملٹری چیف. اگر آپ کسی اے بی سی کا نام لیں گے, جبکہ آپ پچھلے 3-4 دن سے شیر افضل مروت کے وہ فوکل پرسن بننے نہ بننے کے چکر میں, اور شہریار آفریدی اور ان سب کی تقریروں کے چکر میں, کہ جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر پھوٹ باقاعدہ نظر آ رہی ہے, تحریک انصاف ٹکڑے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, جس میں آپ ہی کا وزیر اعلیٰ, کہ جس کو آپ نے شہباز شریف کے ساتھ تصویریں بنوانے سے منع کیا تھا, اور جس میں آپ نے گالم گلوچ پروگرام کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے. مطلب دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ لگایا ہوا نہیں ہے بلکہ چھوڑا ہوا ہے. تو اس کو چھوڑا ہوا تھا فصلیں تباہ کرنے کے لیے. وہ اب آپ کو انہی فوجیوں کے ساتھ, انہی کور کمانڈر ہاؤسز میں, جن کو پامال کیے ہوئے ابھی آپ کو 1 سال پورا نہیں ہوا. ابھی 9 مئی دوبارہ نہیں آیا, 2024 کا 9 مئی نہیں آیا, 2023 کو تو آپ نے سارا تماشا لگایا تھا. تو اگر ود ان 1 ایئر, بیفور کمپلیشن آف 1 ایئر اگر آپ پھر وہاں تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو پھر آپ تو کمپرومائزنگ اس میں آ گئے نا. اور چونکہ آپ کے چاہنے والے زیادہ تر تو جوان خون ہے جو بڑا جوش مارتا ہے, اور آپ نے اس کو فوج کے خلاف اتنا بھرا ہوا ہے کہ اب وہ فوج کی پریڈز کو بھی تماشا کہتی ہے, فوج کی 23 مارچ کو وہ سرکس کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو انڈیا سے کوئی جنگ جیتی ہی نہیں, ساری جنگیں تو انڈیا جیتا. آپ نے تو یہ زہر بھرا ہوا ہے نا ان کے اندر, آپ نے تاریخ کو مسخ کیا ہوا, آپ نے ان کو, اور آپ نے خود کو فرشتے ثابت کیا ہوا. تو پھر جب یہ 3-4 چیزیں اس یوتھ کے آگے آئیں گی کہ جن کا دماغ جو ہے وہ پاؤں میں ہے, تو وہ تو, میں لفظ نہیں استعمال کروں, وہ تو عمران خان کو کیا کچھ نہیں مانتے. تو ان کے لیے تو یہ بات قابل ہضم ہی نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی اتنی بیک فٹ پہ چلی جائے کہ نیازی کے لیے یہی ابھی کلیئر نہ ہو رہا ہو کہ فوکل پرسن کون ہوگا. کبھی 5, کبھی 3, کبھی مروت, کبھی نو مروت, کبھی نیازی, کبھی نو نیازی, کبھی شیر افضل بیرسٹر گوہر, کبھی نو بیرسٹر گوہر. اور پھر آپ کا شہریار آفریدی جیسے, جن کی وہ پھٹی قمیضیں, اور وہ آپ کو, جن کو آپ نے ہیرو بنا کے پیش کیا, اور اللہ الحق ہے کا آپ نے
نعرہ لگایا اور سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو آپ نے اسی اپنے غلیظ ترنگے کے اوپر لکھا جو کہ پی ٹی آئی کا ترنگا ہے. تو آپ نے جب وہ سارا کچھ کیا تھا تو پھر آپ نے اتنا چارج کر رکھا ہے نا اس کو کہ اب وہ آپ کی بھی بات نہیں سنیں گے. کہاں وہ امریکہ میں مطلوب مجرم اور وہاں کی عدالتوں سے سزا یافتہ اور وہاں پہ 2 نمبری کر کے وہاں پہ اپنا ذاتی شراب خانے کا مالک اعظم سواتی، جس کا اصل نام بشیر ہے. اعظم سواتی کا اصل نام تو بشیر ہے نا جی. اور جس نے یہاں پہ اپنے فارم ہاؤس کے اندر ایک گائے گھسنے پہ اس گائے کے مالک بچے کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں اور اس کی ماں کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں اور ٹانگیں توڑ دی تھیں. اور پھر وہ اعظم سواتی، وہ بشیرہ، وہ آپ کو روتا چلاتا نظر آیا تھا تو آپ نے اس کو ہیرو بنایا ہوا تھا نا جی. تو ان سب کو اب کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ ان سب کو ایسے ہی کاؤنٹر کیا جانا ہے نا جناب کہ ایک تگڑا بیان دیا جائے فوج کے خلاف، تو وہ عمران خان نے دے دیا صرف اور صرف میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے. یہ عمران خان کی میڈیا سٹریٹجی ہے. ورنہ یہ ایک خبر ہے کہ آپ کو شاید عمران خان عید کے بعد فوجی عدالتوں سے بھی ٹنگا ہوا نظر آئے اور معافی کی کوئی گنجائش نہیں. نو کمپرومائز. یہاں سے تو بات ہو رہی ہے نا جی. آپ اب اس میں ایک کمزوری کا پہلو بھی دیکھیں نا جی. ایک طرف تو یہ کہ میں عاصم منیر ذمہ دار ہوگا مجھے اور میری بشرا کو اگر کچھ ہوا تھا، لیکن دوسری طرف یہ کہ میں اگر باجوے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں، اب یہ پاکستان کا. دوسری طرف وہ کمزوری بھی ظاہر ہو رہی ہے. بھائی تم تو بیٹھ سکتے ہو، وہ نہیں بیٹھنا چاہتے اور وہ بیٹھیں گے بھی نہیں. پاکستان کو بہت آگے جانا ہے اور وہ تب ہی آگے جائے گا جب اس فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں. انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.